الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى سلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الهوال مقتحم حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلو شاته ويخدم نفسه. یہ ایک روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے بارے میں یہ باب ہے، اس میں سے روایتیں پڑھ رہا ہوں. یہ روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ان عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے اس سند کے اندر، ان کا نام ہے عمرہ. وہ کہتی ہے کہ قیل لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، قیل من ماذا کان یعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ گھر میں جب ہوتے تھے تو گھر کے حالات جو ہے وہ گھر والے ہی جانتے ہیں نا کہ گھر میں کیا کرتے تھے. تو انہوں نے جواب دیا قالت کان بشرا من البشر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، انسانوں میں سے ایک انسان تھے. یہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حدیثوں کو جو ہے وہ حدیثوں کے جاننے کے والے کے پاس پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. بعض اوقات صرف حدیث پاک کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا آتا ہے تو الٹا سمجھ میں آتا ہے. اب دیکھو یہاں یہ لفظ ہے، صدیقہ نے فرمایا کان بشرم من البشر، آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے. یہ بظاہر جو ایک عام آدمی ایسا سمجھتا ہے جیسے سب انسان تھے ویسے حضور سے، لیکن ایسی بات نہیں تھی. یہاں یہ کہنا چاہتی ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں اسی طریقے سے رہتا ہے جیسے عام لوگ رہتے تھے، یعنی کوئی خاص اپنا فرق نہیں بدلاتے تھے کہ گھر میں آیا تو کہتے ہیں میں نبی ہوں، یہ ہوں، میرے لیے گدا بچھاؤ، میں مولانا ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، ایسا ویسا کچھ نہیں کرتے تھے. جیسے عام انسان تواضع کے ساتھ رہتے تھے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ ایسا اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے عام انسان تھے ویسے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بشر یقیناً تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ تو قرآن پاک سے عقیدہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ لیجیے میں ایک انسان ہوں، مثلکم تمہارے مانند. تمہارے مانند یعنی مطلب ایسے نہیں کہ جیسے کہ تمہارے اعمال ایسے ویسے میرے بھی اعمال نہیں. تمہارے معنی یہ ہے کہ جیسے تم کو بھوک لگتی ہے مجھے بھوک لگتی ہے، تمہیں اولاد میری بھی اولاد ہے، تمہیں شادی میں بھی شادی، یعنی انسانی خاصیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ساری کی ساری رکھی ہے. یہ ہے قرآن پاک میں بھی. لیکن آپ کو یہ ایک تھوڑی سی مثال سے بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بھائی جو ہے یہ راستے میں پڑا ہوا پتھر بھی پتھر ہے اور کوئی نور ہیرا جو ہے وہ بھی پتھر ہے، پتھر ہی کہتے ہیں، لیکن کتنا فرق ہے نا. ساری دنیا کے پتھر مل جائے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان، لیکن ایسے انسان کہ جو فرشتوں سے آگے بڑھ چکے ہیں. انسان تو ایسے ہے لیکن جو کیا ہے فرشتوں سے آگے بڑھ چکے ہیں. صاحب قصیدہ ابودا نے کہا کہ کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کے متعلق بھی کہہ دیا، کوئی پورے طور سے نہیں سمجھے. جب صحابہ نہیں سمجھے تو پھر تمہاری اور ہماری تو بات ہی نہیں رہی نا. اور صحابہ اس کا اقرار کرتے ہیں، صحابہ اس کا اقرار کرتے ہیں. جب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے سمجھے نہیں تو پھر ہم کیا سمجھے. بس اتنی ہی بات رہی کہ جیسے ہم کو احکام دینا ہے بس اتنے احکام دیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض اوقات بات یہ ظاہر ہو جاتی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین بھی جو ہے دانتوں میں انگلی ڈال لیتے تھے. یہ حدیث پاک میں ایک نہیں سینکڑوں قصے ایسے ہیں وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں ساتھ میں، اور اچانک ایسی بات پیش آ جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ مندب ہو جاتے ہیں. ان کے دماغ میں تو یہ ہے ہی کہ ہمارے رسول ہے، لیکن استحضار ہو جاتا تھا. مثلا کھانا ساتھ میں بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیالے کے اندر تسبیح آنے لگی تو اب یہ چوکنا ہو گئے. یہ ایسی تو بہت ساری باتیں آتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں حدیث پاک میں کیا ہے کتنے ہیں جیسے عام انسان رہتے تھے، یعنی کوئی اپنی بڑائی نہیں جتاتے تھے. گھر میں آنے کے بعد تو پھر کیا کرتے تھے، کہا یفلی ثوبہ،
کہتے ہیں کہ اپنے کپڑوں میں یفلی جو دیکھتے تھے. جو جانتے ہو نا, اس کو قمل بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. جو کو کیا کہتے ہیں؟ قمل بھی کہتے ہیں. یہ ہے والجراد والقمل والضفادع والدمایات 9ویں پارے میں ہے, تو قمل بھی کہتے ہیں جو. اب آپ حدیث پاک کا ترجمہ پڑھ لو گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں جو, حالانکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں ذرا بھی نسبت نہیں ہے, ذرا بھی نہیں, یعنی کہہ ہی نہیں سکتے ہیں یہ. لیکن یہ صدیقہ فرماتی ہے کہ تلاش کر, اور یقیناً نعوذ باللہ من ذالک صدیقہ کوئی جھوٹ بولنے والی تھوڑی تھی, ضرور یہ بات تھی. تو حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ تو حدیث پاک کا مطلب سمجھ کہ آپ اس لیے دیکھتے تھے کہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کے اندر سے کہیں آئے تو نہیں گئی. جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حج کے موقع پر آئے, بال بڑے بڑے رکھے تھے انہوں نے, احرام باندھا ہوا تھا, اور اتنی جو بڑھ گئی کہ بال کو کہیں نہیں کر سکتے ہیں, احرام کی حالت میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ساری جو پٹ پٹ نیچے گرتی تھی. تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر جب آپ کے سامنے بیٹھے تو وہاں بھی ساری جو گرنے لگی. تو پھر ان کو بتایا کہ تم بال کٹوا دو اور اس کا کفارہ دے دو, جو قرآن پاک میں ان کے بارے میں آیت بھی نازل ہوئی ہے. تو یہاں کیا کہنا ہے کہ اس طریقے صحابہ رہتے تھے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر اتنی پاکیزگی تھی کہ گلاب کا پھول تو اس کی تو خوشبو کچھ نہیں. جس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب گزرتے تھے تو جان لیتے تھے کہ یہاں سے حضور ابھی گزرے ہیں. یہ روایت میں آتا ہے, اسی کے اندر شمائل میں آتا ہے. یعنی جب صحابہ گزرتے تھے تو کہا یہاں سے ابھی گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں بھی گئے ہیں, اور خوشبو جو ہے ادھر جا رہی ہے تو ادھر گئے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے میں تو یہ جو کیوں, ایک تصریح. دوسری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو, امتیوں کو سکھاتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھو, اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھو. ایسا نہیں کہ ایسا اللہ والا نہیں بن گیا کہ بال ادھر کا ادھر, اور جو ہے کام جو ہے دکھا تو جو ہے کرتا کا یہ ادھر کی ادھر ہے, اور یہ اور وہ اور میلا اور گندا نہیں, یہ بات نہیں. بلکہ خاص کر کے حدیث پاک کو بیان کرنے کے لیے, قرآن پاک کو بیان کرنے کے لیے, یوں بھی عام مجمع فرمایا اپنے آپ کو صاف شفاف رکھنا, یہ شریعت کا حکم ہے. طہارت صاف شفاف کا معنی یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ بہت عمدہ کپڑا پہنے, لیکن یہ ہے کہ کپڑا کیا ہو, پاک ہو, طاہر ہو, بال برابر ہو, سر برابر ہو, داڑھی برابر ہو. اس لیے تو داڑھی بنانے کی داڑھی کو کنگھی کرنے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی, ادھر سے کرے, کس طرف لے جائے, سر کو کنگھی کرنے کا, سر کے بال رکھے ہو تو اس میں تیل لگانے کا اور اس کو دھونے کا. تو یہ دو مطلب ہو گئے یفلی صوبہ. یاد رکھنا کبھی آپ کے سامنے یہ حدیث گزرے گی تو آپ تو کتاب میں پڑھ لو گے, جو دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک, یہاں یہ شخص کبھی بھی زندگی بھر کے اندر, بلکہ صحابہ کرام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے مکھی بیٹھے ہوئے بھی نہیں دیکھی ہے نا, ہاں مکھی بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ اتنی پاکیزہ تھی, بہت زیادہ. یہ تو کہتے ہیں یفلی صوبہ. اب سمجھ میں آیا, دو توجہ یاد رہی کہ ایک تو اور تیسری یہ ہے کہ ایسا کرنے سے آدمی کو تکبر ٹوٹتا ہے. یہ جو ہے تواضع کا باب ہے نا, تو کیا ٹوٹتا ہے؟ تکبر ٹوٹتا ہے. کبھی کبھی آدمی کو تکبر ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ آپ کی میری حفاظت فرمایا گئی بات سوچے, یہ کرنے کا ہی نہیں ہے. بلا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر مت چلا کرو. 15ویں پارے میں گزر گیا, انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ارے بھائی اکڑ کر چلنے سے کیا فائدہ ہو, نہ زمین کو تو پھاڑ سکتا ہے, زمین پھٹے گی اور تجھے اپنے اندر لے گی. زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتا ہے, لیکن زمین پھٹے گی اور تجھے اپنے اندر. قبر میں جاتے ہیں تو زمین میں ہی جاتے ہیں, سارا مٹی اوپر ڈالتے ہیں, سب جوڑا اوپر. یہ جس کو زندگی بھر پاؤں سے جوتے سے یوں کرتا رہا وہ اب تیرے اوپر. ولن تبلغ الجبال طولا, اور سر کو بھی اونچا مت کر. کیوں کہ سر اونچا کر کے کہاں لے جائے گا, پہاڑ کی بلندی کو تو نہیں. کل ذالک کان سیئہ, یہ ساری بات اللہ کے نزدیک بہت ناپسند ہے. کیسا بھی کمال ہو, بس کہتے ہیں کہ یہ. اور پھر یہ ہے میرے بھائیوں, پہلے عرض کر چکا ہوں, کمال جو ہے نا یہ تو عارضی طور پر ہے. دیکھو شروع کا دیکھ لو اور آخر کا دیکھ لو. شروع میں جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو آپ پہلوان تھے, کوئی آپ کو بولنے کی لیاقت تھی, کوئی بیان کرنے کی لیاقت تھی, کوئی حدیث پاک بیان کرنے کی لیاقت تھی, کچھ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ جانتے بھی نہیں کہ آپ کیا ہونے والے ہیں. پھر جب مر گئے تو وہی حالت. یہ بھی آیت اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد, جو وہی کمزوری. بلکہ بچہ تو اچھا بھی ہے کہ وہ اگر کمزور ہوتا ہے اور کچھ نہیں جانتا ہے تو بھی لوگ اس سے کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اس کو چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, اسے کے لے جاتے ہیں. لیکن بڈھا اگر ایسا ہو گیا تو کون تمہیں چومے گا, چاٹے گا, کوئی اسے کے لے جائے گا.
ارے بیگم صاحبہ پانی پلا دے, بچے پانی پلا دے, یہ اللہ کا شکر ادا کرو. کون اچک لے جائے گا, کون بوسا دے گا, کوئی بوسا نہیں دے گا. یہ تو بچے سے بھی زیادہ کمزور. تو اس وقت بھی سارے بیان ختم سب. اللہ نے کہا یہ ٹیمپریری دیا ہے میں نے, آیا تو استعمال, اور پھر جب آپ جا رہا ہے تو واپس. ہم لوگ جب دعوت دیون میں پڑھتے تھے نا تو بڑی بڑی کتابیں ہوتی تھی, مثلا آخر دورہ حدیث کے اندر ابو داؤد شریف, مسلم شریف, ترمذی, مشکوٰۃ شریف, یہ وہ, تو وہ کتابیں بہت مہنگی ہوتی تھی, اور مہنگی ہے اس زمانے کے ہمارے اعتبار سے. یعنی ایک کتاب بھی اگر خریدنا ہو تو ہم خرید نہیں سکتے تھے. تو دارالعلوم نے آج تک یہ نظام کیا ہے, ابھی بھی ہے, ابھی بھی غریب طلبہ ہے وہاں, کہ یہ کتابیں جو ہے بہت ساری تعداد میں وہاں کتب خانے میں بھرپور رکھی ہوئی ہے, بہت ساری بہت ساری. اور کیا ہے کہ جب شروع میں آپ مثلا آخری سال میں ہے دورہ حدیث کے اندر, تو اب جاؤ کتب خانے میں اپنا نام لکھواؤ, وہاں آدمی رکھے ہوئے ہیں باقاعدہ, بہت بڑا کاروبار ہے یہ, آدمی رکھے ہوئے, رجسٹر بہت بڑے ہیں, تو اس میں اپنا نام لکھاؤ, کمرہ نمبر آپ کا لکھاؤ, سب لکھانے کے بعد آپ کا داخلہ کب ہوا, پھر کتنی کتابیں یہاں سے لے جاتے ہیں آپ اس کا سگنیچر کرنے کا, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اگر اس میں ضائع کی تو آپ کو پیسہ بھرنا پڑے گا. پڑھو اس کو سارے سال, کب تک, جب تک امتحان, جب امتحان ایک آخری امتحان ختم ہو جاتا ہے پھر جا کر کیا کر دو, جمع کرا دو وہاں سب. تو کمرے میں اب کچھ نہیں, خالی ہے. تو میں نے کہا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں آئے دیا, 8-10 سال کی ہوئے, کسی کو کار دی, ٹویوٹا دی, اور کسی کو والس سرائی دیا, اور کسی کو پتہ نہیں کیا کیا دیا, بیوی دیا, بچے دیا, ہے نا, بہت سارا دولت دی, 4-5-10 فیکٹریاں دی. 4-5 ہی کو نہیں, اس میں کیا آپ کو بولنا ہی ہے نا, ہے نا, بولنے کا ہے نا, بولنے کا ہی ہے نا, اس میں کیا 4-5-10 فیکٹریاں دی, 20-25 کاریں دی, یہ دیا وہ دیا, سب دیا اللہ تعالیٰ نے, ہے نا. اور جو گھر دیا, اور عمدہ مکان دیا, اور لاکھ کا, 1.5 لاکھ کا, 2 لاکھ کا, 5 لاکھ کا مکان دیا, اس میں رہتا ہے, سوئمنگ پول ہے, یہ وہ, یہ اللہ تعالیٰ نے. اور پھر کیا ہے, کہا کہ اب چلو سب جمع کرو دو. کیا کر دو, کہاں جمع کرو, اللہ تعالیٰ کہا پیچھے جو لوگ ہیں نا ان کو دیتے آؤ, اب وہ استعمال کریں گے, تمہارا کوئی حق نہیں اس میں. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی بیمار بستر پر پڑ جائے اور یقین ہو جائے کہ اس کی اب موت ہونے والی ہے, تو اپنے مال کی وصیت 3 حصے سے زیادہ, تیسرے حصے سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے. مثلا اگر اس کے پاس جو ہے 3 لاکھ پاؤنڈ ہے, تو اگر بہت بہت خرچ کرنا کر سکتے 1 لاکھ 2 لاکھ کے اوپر, اس کا ملکیت ختم ہو گئی, اس کی تجیت دنیا میں آنکھ کھلی, وہ نہیں کر سکتا, سمجھے. تو یہ جمع کرا دینے کی پونجی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ٹیمپری دیا ہے, اور سب, اور یہ کبھی تو یہ, اور کبھی آہستہ آہستہ, اور کبھی اچانک بھی لے لیتے ہیں. مولانا رومی ہی عجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ بچے لوگ جو ہے اس طرف سے اس طرف جو ہے اسکول میں ہم کہیں پڑھنے جا رہے تھے, ہوشیار لوگ, تو اس طرف سے اس طرف کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں ندی پڑتی تھی, اور اس ندی کے اندر کشتی یعنی ناؤ, یعنی بوٹ میں بیٹھنا پڑتا تھا. وہی بوٹ, کون سی, یہ ایسی نہیں جیسی یہاں ہوتی ہے, وہی کھلی ہوتی ہے, دیکھی نا ابھی بھی ہندوستان پاکستان میں آپ نے دیکھی ہوگی, کھلی چلتی ہے, لکڑے سے چلاتے ہیں, یوں کرتے ہیں, تھوڑا سا کنارہ ہوگا. تو آج تو ایک دن بچوں کو شرارت سوجی, وہ سب لوگ ہے نا یہ, اور بچوں میں ایک بڑا تھا ان کا جو صدر, وہ ذرا کچھ اپنے آپ کو بہت بڑا تھا, ایک بال پین ادھر لگایا, ایک بال پین ادھر لگایا. بال پین لگانے کی بلند لگانا, یہ بھی جو ہے, جو لوگ لکھنے والے ہوتے ہیں ان کی یہاں بال پین نہیں ہوتی ہے, ان کو خبر بھی نہیں ہے, یہ وہی رہتی ہے ان کے پاس جو کم لکھنے والے ہوتے ہیں. دیکھ لینا, جو رات بھر دن بھر جو لکھتے ہیں نا ان کے پاس, بلکہ بیچارے مسجد میں آتے ہیں تو کوئی بال پین کی ضرورت پڑتی, مانگنا پڑتا ہے جلدی. حالانکہ اتنی بال پین ان کی ہوتی ہے, ہم نے دیکھا نا ٹیبل پر ایک لکھی اور ڈال لی, پھر لکھی اور ڈال لی. یہ جو ہے 5 پینس والی نکلی ہے تو اللہ کی رحمت ہے, یہ نہیں تو پتہ نہیں آگے بات ہے نا, وہ بڑی بڑی بال پینیں ہوتی تو کتنا پیسہ ضائع ہوتا, ان کو اتنی فرصت کا. تو بہرحال جو ہے ایک بڑا تھا اس میں, تو جو ہاتھ میں جو ہے کچھ نیوز پیپر جیسا ہے نا, کوئی بک رکھی ہوئی ہے اور بال پین, اور وہ بیچارہ ناؤ چلانے والا جو ہے نا اس کو دیکھا ہوگا آپ نے, یہاں کے نوجوان نہیں دکھا, ہندوستان سے جو آئے انہوں نے دیکھا ہوگا, وہ اتنا لنگوٹا باندھتا ہے, دن بھر پانی میں رہتا ہے نا, اتنا بنتا ہے, اور بیچارہ بدبو بھی بہت مارتا ہے, کیوں مچھلیوں کے ساتھ رہتا ہے, مچھلی ایسی بدبو, اور اسی طریقے سے. تو اس آدمی کو دکھا کہ یہ تو جاتا ہے کالج میں یا اسکول میں یا مدرسے میں پڑھنے کے لیے, تو کپڑا اچھا پہنا ہوا ہے, تو اپنی ذات کو دکھتا ہے, اس کو دکھتا ہے, فخر آ گیا. تو فخر آتے آتے یوں کہا کہ میاں
تم جو ہے کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اگر لکھنا پڑھنا جانتا تو یہ بوٹ تم کو لے کر میں کیوں جاتا، اتنی مزدوری کیوں کرتا؟ تو کہ بھائی تم نے تو آدھی زندگی کھو دی۔ کہا کھو دی کیا کرے؟ آگے گئے، ہوا زور سے آئی اللہ تعالیٰ فٹافٹ لمجلے ڈال دے اور کشتی جو ہے ادھر سے ادھر ڈولنے لگی، ادھر سے ادھر ڈولنے لگی، ادھر سے ادھر ڈولنے لگی۔ تو اس نے پوچھا جلدی سے، اسی کو پوچھا کچھ تیرنا جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے ہو۔ کہا تم نے پوری کھوئی، تم نے کی؟ اب میں نے تو آدھی کھوئی تھی، تم نے کیا کی؟ پوری کھوئی۔ لمجلے ڈال دی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یوں بتاتے ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باب کی تواضع میں یفلی، آپ دیکھو ایک ہم انسان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ کیا حضور کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں؟ آپ نے صاحب النعلین پڑھا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتا ہاتھ میں رکھتے تھے۔ صاحب النعلین، صاحب الوسادہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ تکیہ مبارک بھی آپ کا صحابہ لے کر چلتے تھے۔ کوئی صحابی آپ کی جو عنزہ ہوتی تھی، یعنی لکڑی ایک ہوتی تھی خاص ڈھیلے وغیرہ نکالنے کے لیے، وہ ایک صحابی لے کر چل رہے ہیں، کوئی صحابی تکیہ صحابہ جو ہے بالکل اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کے نیچے اپنی آنکھ بچھا اتنی خدمت کرتے تھے، لیکن اس خدمت کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے بھی کیا کرتے تھے؟ ایسی چیز کر لیتے تھے تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے کہ بھائی تکبر نہ کرو، تکبر سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ اپنی خدمت کرنا بھی سیکھو، کام کرنا سیکھو۔ کہیں لوگ ہمیشہ ہی تمہاری خدمت کریں گے اور تم کچھ کام نہیں کرو گے گھر میں باہر میں، ہے نا، یہ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تکبر آ جائے گا۔ سمجھا آپ؟ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک بڑی خاصیت یہ ہے میرے بھائیو دوستو اور بزرگو، جتنا آدمی جو ہے عاجز ہوتا ہے اتنا اللہ کے سامنے اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اس کی دعا کے اندر بھی بہت زور ہوتا ہے نا، وہ دعا مانگتا ہے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو عطا فرمائے۔ وہی بوستا والی بات پھر یاد ہے شادی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خادم ان کے ساتھ چل رہا تھا، بہت ہی یعنی اچھے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے، جو ایک آدمی بیچارہ سامنے سے آیا عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، وہ اعتقاد رکھتا تھا کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن بہت ہی بیچارہ پچھتا رہا تھا کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اتنا گندا ہوں، میرے کپڑے بھی ٹھیک نہیں، دور سے دکھ رہا ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہے، وہ تو بخشے بخشا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے وہ بھی کتنا نیک بخت ہے نا۔ یا اللہ میرے اوپر رحم فرما، میرا کیا حال ہوگا۔ اور ادھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو خادم تھا، خادم ہوتے ہوئے بھائی دیکھو یہ دل کس طرح پلٹ جاتا ہے، اس لیے اس کی بہت ہی حفاظت کرو، ہے نا۔ اس کے دل میں یہ خیال ہے کیا گندہ سامنے آ گیا اور ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کا اور میرا آخرت میں ساتھ نہیں کرنا۔ تو وہی آئی عیسیٰ علیہ السلام پر، پیغمبر تھے فوراً کہ اس کو کہہ دو تمہارے ساتھ ہو کہ تمہاری دعا فوراً ہم نے قبول کر لی، اس کا اور تمہارا آخرت میں ساتھ نہیں کریں گے، اس کو جنت میں لے جائیں گے تو جہنم میں جلائیں گے۔ دیکھا آپ نے اس کے اندر عاجزی، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے ساتھ رہنے والوں کے بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ارتداد پھر ہوا، کیا ہوا؟ ارتداد ہوا۔ اللہ جل شانہ فات فرمائے تو آپ نے دیکھا یفلی ثوبہ، آگے دیکھ لیجیے ایک دوسرا، ویحلب شاۃہ، گھر کے اندر جو بکریاں تھیں اس کا دودھ بھی نکالتے تھے۔ آج تو ہم ایک چمچ کو پکڑے، ایک پلیٹ کو دھونے کے لیے پکڑے تھی، ہمارو کام سے تو تارو کام ہوں کروں جہاد میں جاؤں، تیرا کام کیا کرنے کا تو، اور کرے گا کیا؟ مسجد جائے گا اور کیا کرے گا؟ قلم اٹھائے گا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت، یہ کہتے ہیں اتنی سنت کے ساتھ وَيَحْلُبُ شَاةَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ بکری کا دودھ دیتے تھے۔ تو اگر ہم سوتے وقت بچھونا اپنا بنا لے، ہے نا، اور جو ہے بہت سارا کام جتنا ہو سکے اتنا کر لے، جوان لوگ زیادہ کر سکتے ہیں اور کمزور لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ کمزور لوگ جب اتنا بولتے ہیں تو کام نہیں کر سکتے، کہا بالو کا رکھا یار، ہے نا، کہیں نہیں کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے، بستر کو جھاڑ لے، یہ کرے وہ کر لے، کوئی چیز اٹھا کر دے دے تھوڑا سا، اور اس میں یہ امید رکھے کہ یا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پوری طور سے تو میرا عمل نہیں ہے، بس اتنا کر کے میں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھ رہا ہوں۔ اور وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ، تیسرا لفظ، اور کہتے ہیں کہ اپنی ذات کی بھی خود خدمت کرتے تھے، انہیں ہر وقت ایسا نہیں کہ میرا سر اوڑھ دو، میرے منہ میں لقمہ ڈال لو، حالانکہ حضور کے صحابہ جو ہے جانثار تھے، سب کچھ تھے، ایسا نہیں کہ ہر وقت آگے میرا پاؤں یوں کر دو ایسا کر دو، بھائی بیمار ہو جائے تو اور بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے اپنا سارا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کپڑا جب پھٹ جاتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیتے تھے،
جوتا پھٹ جاتا تھا تو جوتے کو کیا کرتے؟ روایت میں تھا کیا کرتے؟ آپ قربان جائیے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے بڑھ کر جو کپڑا بھی سی رہے ہیں اور جوتا بھی کیا صحابہ نہیں کر سکتے تھے یہ کام؟ آپ کا سب کر سکتے ہیں۔ جب جوتے اٹھا کر چلتے ہیں ساتھ میں تو کیا یہ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن آپ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کہتے کرنے دو مجھے، تاکہ تمہیں بھی تعلیم ہو جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ یہ ہے تو یہ جو ہے تبا باب کی توازی اللہ جل شانہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے اندر کہتے ہیں روشنی ہی روشنی تھی پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے، لیکن جب سے آپ کا جسم مبارک وجود میں آیا تب سے لے کر آپ کی جسم مبارک سے جو چیز بھی نکلی اور آج بھی قبر اثر پر بھی نور ہی نور ہے۔ اور پھر جتنے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، اگر آپ جو ہے یہ گھر میں ایک پلیٹ ڈھو لو گے اور نیت یہ کر لو گے کہ میرے رسول کی سنت ادا کر رہا ہوں، اس میں بھی نور ہے۔ خالی ہے ایسا نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھنے میں نور ہے، اس میں بھی نور ہے۔ اگر آپ نے کوئی دوسرا گھر میں کام کر لیا، اگر آپ سے ہو سکا جھاڑو دے دیا اور اس میں یہ نیت کر لی کہ میرے حضور کی سنت ادا ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، سب چیز میں آج بھی نور ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایسا معاملہ آیا کہ بہت سخت قحط پڑا، یعنی قحط کا معنی بارش بالکل بند ہو گئی۔ تو صحابہ کرام لاجمین حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اماں جان کے پاس، انہوں نے دعا کی تو خواب میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کی۔ بعض کتابوں میں آتا ہے خواب میں زیارت کی، خواب میں زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، وہیں حضور ہم سوتے بھی تھے، وہیں قبر بھی ہے، وہیں صدیقہ بھی ہے، کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ تو خواب میں بتا رہے ہیں کہ عائشہ ایسا کرو کہ جہاں میری قبر ہے میں سویا ہوا ہوں تو اس کے اوپر اس وقت تو گنبد نہیں تھا، اس کے اوپر جو چھت ہے تو چھت کے اندر سے ایک سوراخ لگاؤ اور ایسا سوراخ لگاؤ کہ آسمان میری قبر کو پوری اچھی طرح دیکھے، یعنی اگر وہاں سے کوئی رسی سیدھی گرائے تو سیدھی میری قبر کے پاس پہنچے، اتنا بہت احتیاط کے ساتھ۔ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو بلایا اور ایسا ہی کیا، جیسا ہی ایسا کیا آسمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک دیکھ کر ایسا غم آیا کہ بادل کی صورت اختیار کر گئی اور فوراً آسمان رونے لگا، بہت موسلادھار بارش ہوئی بادل کی۔ وہ سوراخ ابھی تک جب انہوں نے گنبد بنایا تو اس کا خیال رکھایا، جب بھی چھت کے اوپر کوئی کام کیا ابھی تک ہے، اور جو ہے شمال کی جانب کے اندر وہ سوراخ ہے اور اس کے اوپر اب کیا رکھی ہے؟ جالی لگی ہوئی ہے۔ جالی اس لیے لگی ہے کہ اس کے اندر کوئی جو ہے پرندہ ورندہ کوئی چلا جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، تو جالی ایسی رکھ دی ہے کہ اس کے اندر سے کوئی پرندہ وغیرہ نہ جائے، لیکن وہ سوراخ برابر رکھا ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے اسی سوراخ کی برکت ہے یہ جو کچھ ہے نا، یہ بارش جو مل رہی ہے نا، ہاں ابھی آپ لوگوں کو جیسا میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ اسی سوراخ کے اندر سے ہے نا، کیونکہ وہ سوراخ کو بند نہیں کیا انہوں نے، آج تک بند نہیں کیا۔ مورخین نے لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے اس پر بہت جو ہے لمبا کلام بھی کیا ہے، بہت اچھی سے لکھا ہے، حوالے دے دے کر لکھا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے علم بہت اونچا ہے، اور انہوں نے پھر یہ ثابت کیا ہے کہ ابھی تک جس کو دیکھنا ہو دیکھ لو، اور آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھو جو جاننے والے ہیں تو وہ ضرور بتائیں گے کہ ہاں اس شمال کی جانب کے اندر سوراخ لگا ہوا ہے، اور سوراخ لگا ہوا سو جائی لگا دی۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو بھی ایسے ہمارے آقا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ یاد رکھ لو میرے بھائیو، دیکھو ایسا نہ ہو جائے پھر آخرت میں جائے ہم، کیونکہ ہم ہوتا ہے ہر چیز میں نور ہی نور ہے، نظر نہیں آتا ہو تبھی نور ہی نور ہے۔ آپ کو چمٹ دھونے میں نظر نور نہ آتا ہو لیکن نور ہے، آپ کو گھر کے اندر کوئی کام کرنے میں نظر نہ آتا ہو لیکن تم حضور کی نسبت سے ہم کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں نور ہی نور ہے۔ بدن کے اندر بھی جو سنت لگاؤ گی نور ہی نور ہے، کنگئی کو اگر ادھر سے شروع کر گئی ہوں یہ نور ہی نور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیدانی طرف سے رائٹ سائڈ سے شروع کرو، ایک دم لے کر یوں کرنا نہیں شروع کیا، ایسے بال رکھا ہوگے، ان زلف بال جس کو حضور کی سنت کہتے ہیں اس میں بھی نور ہے، گاڑی کو بھی ادھر سے لگاؤ گے نور ہی نور ہے۔ خلاص آئینے میں دیکھو گے، اگر دن میں 2 مرتبہ 5 مرتبہ دیکھو اور یہ پڑھ لو اللہم انت حسن خلقی فحسن خلقی، تو یہ نور ہی نور ہے، آئینے میں دکھنا بھی کیا ہوگا؟ سب خوشیاں لانے والا ہے۔ اور پھر آخر میں چل کر اس کا ٹوٹل اس صورت میں ہو جائے گا کہ حضور کے ساتھ اس کا پورا جوڑ لگ جائے گا، اور جوڑ لگ جائے گا انشاءاللہ پھر موت تو آنے والی ہے نا، کون بچنے والا ہے؟ تو حضور کے ساتھ جوڑ لگا تو انشاءاللہ موت کے وقت الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون، فرشتے کہیں گے السلام علیکم، روح کی قبض کرنے سے پہلے، یہ 14 پارے میں ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ یقولون سلام علیکم اور ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، تو پھر اس کی سکرات کی کڑواہٹ کہاں رہے گی؟
कुछ रहेगी, कुछ भी करवा नहीं रहेगी। ये कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, लेकिन डॉक्टर जो कहते 100% तो अच्छा हो जाएगा, दौड़ेगा सड़क के ऊपर। कोई सिविल डॉक्टर कह दे तो कितनी खुशी हो जाती है, तो बिल्कुल अपने आप को दाखिल करा देगा, पेट भी कटवा लेगा, सीना भी कटवा लेगा। यहाँ तो फरिश्ते कहते हैं सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नह, जाओ भाई तुमने हुजूर के साथ राब्ता जोड़ा है। ये इसका टोटल है। इन सब सुनने दो, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।